اولیاء کرام نے اتنی زیادہ محنتیں مشقتیں چلے اس لیے نہیں کاٹے تھے اور اپنی زندگیوں کو اس لیے نہیں اللہ کی راہ میں وقف کیا تھا کہ ان کے مزارات پہ بے پردہ عورتیں آ کے چادریں چڑھائیں۔ نہ ہی اولیاء کرام نے اتنی محنتیں مشقتیں اس لیے کی تھی کہ ان کی دیواروں پہ آ کے لوگ اپنے سر رگڑیں اپنے بال رگڑیں۔ نہ ہی انہوں نے اتنی محنتیں مشقتیں اس لیے کی تھی کہ بے نمازی لوگ جاہل لوگ گوار لوگ جن کو مطلب کہ جن کا عبادت میں تو دل لگتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں مفت میں ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائیں، ہماری من کی مرادیں پوری ہو جائیں، تو وہ جا آ کے ہمارے مزاروں پہ جو درخت ہیں ان کے اوپر شاپر باندھ کے جائیں اور پھر جا کے بیٹھ جائیں، انتظار کریں کہ کب بابا جی کی دعا سے ہمارا پرائز بونڈ نکلے گا۔ تو یہ سب کرنے کے لیے اولیاء کرام نے کہیں پر بھی نہیں کہا۔ آج تک کسی بھی مطلب اولیاء کرام کی بہت ساری کلام ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، ہم نے آج تک کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی درس دیا ہو اپنے جو جن کو وہ سکھاتے تھے علم دین، ٹھیک ہے؟ تو وہ صرف علم دین سکھاتے تھے، خود سیکھتے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی، اپنے ملک چھوڑے، اپنے ماں باپ چھوڑے، ٹھیک ہے، اپنا گھر بار چھوڑا، صرف اللہ کی راہ میں خود کو وقف کیا اور اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے محنت مشقتیں کی۔ لیکن آج کل کچھ یوٹیوبر کچھ غلط میسج دے رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ اولیاء کرام کا جو ادب ہے ہمارے دلوں میں، ایک ہم جو محبت کرتے ہیں اولیاء کرام سے، وہ ختم کر رہے ہیں اپنی ان حرکات کی وجہ سے، جو ایک غلط قسم کا میسج کنوے کیا جا رہا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے مزاروں پہ جانے والے لوگوں پر شرک کے فتوے بھی لگا رہے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ کون کر رہا ہے جی؟ کون سی فیمس یوٹیوبر انفلوئنسر ہے جو یہ خرافاتیں کر رہی ہے؟ اور کوئی نہیں ہے جی، وہ ہے جی نامی گرامی خاتون جو ہر سال چڑھاوے چڑھانے جاتی ہیں، ون اینڈ اونلی باورچن آنٹی، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ باورچن جو ہیں وہ ایک لمبے ٹور پر نکلی ہیں گھر سے، ہمیشہ کی طرح ہر سال، کیونکہ وہ بڑی بور ہو گئی تھی اور گھر میں ان کو ٹائم نہیں ملا، اپنے شوہر کو اتنے ٹائم نہیں دے پائیں، لیکن اپنے ایک چہیتے بیٹے کو ساتھ لے کے وہ اپنے شوہر کو ٹائم دینے کے لیے نکلی ہیں گھر سے، لیکن کیمرہ فل ٹائم ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور منافقت کی حد آپ دیکھ لیں کہ وہ پہنچی ہیں پہلے چڑھاوا چڑھانے مزار پر۔ اس سے پہلے کہ میں مزار پہ آؤں یا میں وہ باتیں کلیئر کروں جو میرا مین ٹاپک ہے آج کا، اس سے پہلے میں کہوں کہ جب یہ گھر سے نکل رہی تھیں تو ان کا جو پوتا ہے وہ بڑا بیچارہ جو ہے نا ہو رہا تھا کہ میں بھی گھومنے جاؤں گا، میں بھی سیر کو جاؤں گا، لیکن یہ تو ان کو گاڑی میں ساتھ بھی لے جانے کو تیار نہیں تھی۔ لیکن جب دیکھا کہ بچہ بہت زیادہ اصرار کر رہا ہے تو پھر بہو کو بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے اسٹیشن تک تم لوگ بھی آ جاؤ ہمیں چھوڑنے کے لیے۔ تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ استغفر اللہ، شرم نام کی چیز ان کے اندر بالکل بھی نہیں ہے۔ اولیاء کرام کو یہ ماننے والے بولتے ہیں لیکن ادب ان کے اندر ذرا بھی نہیں ہے۔ اولیاء کرام تو بہت ادب والے لوگ تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے پیارے لوگ تھے، اللہ کے دوست تھے، اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتا۔ لیکن ان کے گھر میں سارے کام اللہ کی ناراضگی والے ہوتے ہیں، سارے کام اللہ کی نافرمانی والے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی سینہ تان کے دھڑلے سے یہ سارے اس طرح کے کام کرتی ہیں اور ان کاموں کو پرموٹ بھی کرتی ہے۔ اب جی بیٹھے ہیں جی پیچھے گاڑی میں، کیونکہ فرنٹ سیٹ تو وہ کسی کو دیتی نہیں ہے، اور ان کے ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے مجال نہیں ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ڈرائیونگ کرے، بڑا بیٹا جو گاڑی چلا بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ اسٹیشن تک جا رہے ہیں جی، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں ان کے ہسبینڈ صاحب، آگے پورا جو ٹرپ ہے وہ گاڑیوں پہ دھکے کھانے ہیں، رکشوں میں دھکے کھانے ہیں، ٹرین پہ دھکے کھانے ہیں، لیکن گھر سے نکلتے ہوئے گاڑی الاؤ نہیں کی کہ چلے بیٹا آگے گاڑی چلا لے اور ابا ساتھ بیٹھتے ہیں، پیچھے بہو اور ساس اور بیٹا جو ہے وہ بیٹھ جائے، نہ 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 نہ، ان کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، ان کی شان میں کمی آ جاتی ہے، اور گاڑی ان کی ہے تو پھر ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیوں جرت ہوگی کہ وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے۔ ابھی کچھ دن پہلے کم کے بھائی کی وائف کا برتھ ڈے ہوا تھا تو لوگوں نے کہا کہ کم کے بھائی نے اپنی وائف کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا، تو اگر اس کو اندیشہ ہوتا کہ میری ماں ناراض ہو جائے گی یا ماں نہ چاہتی ہوتی، ماں اتنی انا پرست ہوتی، تو وہ کبھی بھی اپنی بیوی کو آگے نہ بٹھاتا۔ وہ اس نے اسی لیے بٹھایا کہ پیچھے چلو میری دونوں بہنیں بھی ہیں، امی بھی ہیں، گپ شپ بھی ہوگی، باتیں بھی ہوگی، اور اس کی بہن ویڈیو بھی بناتی ہے، تو چلو باتیں کرتے ہوئے وہ اس طرح وہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے؟ پھر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی اس کا کام نہیں بنتا تھا کہ بیوی کو ساتھ بٹھا لیا، اس نے اس کو کام تھا ماں کو ساتھ بٹھاتا، کیونکہ ادب ایک چیز ہوتی ہے نا، سب سے پہلا وہ کرینہ ہی ہے کہ انسان ادب والے کام کرے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کے اندر ادب لحاظ ہی نہیں ہے تو پھر آگے تو کام ہی ختم ہو گیا۔ اب جی آپ یہ دیکھیں مزے کی بات کہ
چلیں آپ نے کمکم کو پیچھے بٹھا دیا، دونوں بیٹوں کو پیچھے بٹھا دیا، لیکن گاڑی کی جو سائڈ ہوتی ہے نا، دونوں سائڈیں وہ کمکم کے حصے میں نہیں آتی اگر 3 بندے ہوں پیچھے. تو ہمیشہ میں نے یہی دیکھا ہے، پہلے امبر و تحسین ہوتے تھے تو بھی کمکم درمیان میں ہی گھسی ہوتی تھی، اور اب جو بے حیائی کی انتہا، شرم نہیں آتی. کمکم کے شور کے اندر غیرت نام کی چیز نہیں ہے. دونوں بھائی جو ہیں وہ گاڑی کی دونوں سائڈوں پہ بیٹھ گئے ہیں اور بھابھی کو درمیان میں بٹھا دیا ہے، اور محسن صاحب نے اپنی وائف کو درمیان میں بٹھا دیا ہے. اب اماں جی نے، سرکار نے، بڑی سرکار نے ویڈیو تو بنانی ہے باورچن میڈم نے، تو پیچھے سے جب نظارے دیکھنے کو ملے ہیں تو وہ کمکم آگے منہ دکھا دکھا کے نکل کے بتا رہی ہے جی بار بار بیٹے کو کہ کدھر جانا ہے، کدھر جانا ہے. وہ چھوٹا جو حسین ہے بار بار کہتا ہے میں نے بھی گھومنے جانا ہے، پولر جانا ہے. مطلب بچوں کو کیا پتا، وہ تو ان کا بھی دل کرتا ہے نا. جب ہم بھی چھوٹے تھے تو ہم اپنے اماں ابا کو کہیں نہیں جانے دیتے تھے، ہم کہتے تھے ہم ساتھ جائیں گے. تو یہاں دیکھ لیں آپ، بچے جن کی گھومنے پھرنے کی عمر ہے وہ گھر بیٹھے ہیں وہ اور چلے ٹھیک ہے آپ بھی پھریں، یہ نہیں کہ کوئی عمر کا تقاضا یہ نہیں کہ بھئی نہ پھریں، آپ بھی پھریں، لیکن یہ تو نہیں نا کہ بھئی صرف آپ ہی گھومتے پھرتے رہیں. ان کو کوئی اجازت نہیں ہے گھر سے کہیں بھی جانے کی، حد ہوتی ہے. تو بندہ اتنا تو لحاظ کر لیتا ہے کہ 2 مردوں میں درمیان میں عورت گھس کے بیٹھی ہوئی کہاں اچھی لگتی ہے. کوئی مجبوری ہو تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے. اب جس اسٹیشن تک پہنچے تو اسٹیشن پہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو بزنس کلاس نہیں کروائی، ہم نے تو اکانومی کروائی ہے، ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، مزہ آتا ہے اس لیے کروائی ہے، شاید ویڈیو شیڈیو بنانی ہے، ویڈیو شیڈیو ذرا اچھی بنتی ہے، ذرا رونق میلہ ہوتا ہے. لیکن جب یہ اسٹیشن پہ اترے تو آگے انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی گاڑی جو ہے وہ آن لائن بک کروا لیتا ہے بندہ. اتنا بڑا ملتان شہر ہے، آخر وہاں پر بھی تو یہ سہولت ہوگی نا کہ آپ ڈرائیو کروا سکتے ہو ہیں. لیکن جی وہاں پہ انہوں نے رکشہ لیا، رکشہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، رکشہ. اس میں بیٹھ کے یہ ہوٹل میں گئے جس میں ان کا ایک روم بک تھا، اور روم بھی انہوں نے نہیں دکھایا. شاید اس کی اتنی اچھی کوئی کنڈیشن نہ ہو جس کی وجہ سے، ورنہ ہو نہیں سکتا پیرنی صاحبہ جو ہیں وہ وہاں کا سین یا کلپ نہ بناتی. اب جی وہاں پہ ویڈیو اینڈ کر دی، ہوٹل پہنچ کے ہمیشہ کی طرح ہمارا ہوٹل کمرہ بک ہے تو وہیں پہ ہم جا رہے ہیں. اب وہاں پہ کھانا گھر سے اتنا بنوا کے لے کے گئے ہوئے تھے، لوگوں نے اتنی تنقید کی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ سفر میں لوگ ہلکا پھلکا کھاتے ہیں، لیکن یہ تو ایسے ہی بنوا رہے ہیں کھانا جیسے گھر کی ٹیبل پہ بیٹھ کے انہوں نے کھانا ہے. تو وہ کھانا انہوں نے یقیناً رات کو ان کے پاس ہوگا، کھا کے یہ ایسے سوئے. اللہ کے ولیوں کے شہر میں، اللہ کے نیک لوگوں کے شہر میں ان کو ایسی پیاری نیند آئی کہ یہ ظہر کے بھی بعد اٹھے ہیں، 2-2:30 بجے یہ اٹھے ہیں. اور انہوں نے پھر کہا کہ ناشتے کا تو اب ٹائم ختم ہو چکا ہے، شاید ہوٹل میں ان کا روم کے ساتھ انہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا فری میں ناشتہ ہوتا ہے، لیکن بھئی اب تو ناشتے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. پھر رکشہ لیا، پھر گاڑی کی آگے جو جانا ہے گاڑی کے لیے انہوں نے ٹکٹس بک کروائیں، اور پہلی والی ٹکٹس جو ہیں وہ کینسل کروا دی. پتہ نہیں اس کا کیا ایشو تھا، مجھے نہیں پتا، مجھے سمجھ نہیں آئی. پھر بزنس کلاس تو اس کے بیٹے نے کروا لی، تو ہسبینڈ جو ہے وہ ضد کر رہے ہیں کہ کینسل کرواؤ، لیکن باورچی نے کہا نہیں پہلے پیسے ضائع ہو گیا، اب پھر پیسے ضائع ہو جائیں گے. تو اب دیکھتے ہیں پھر بزنس کلاس کیسی ہوگی. تو ٹائمنگ جو ہے وہ شاید لیٹ ہے، شاید لیٹ گاڑی جو ہے وہ چلنی ہے. تو اس سے پہلے یہ چلی گئی مزار پہ چادر چڑھاوا چڑھانے. وہاں پہ جو انہوں نے اب خرافاتیں دکھائی ہیں نا، استغفر اللہ. میں خود بہت اولیاء کرام کا ادب کرتی ہوں، میں خود بہت بڑی جو ہوں نا اولیاء کرام کو ماننے والی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں، کوئی مسلک، کوئی بھی فرقہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت بے پردہ ہو کے وہ مزاروں پہ جائے. جب یہ بازار جاتی ہیں تو یہ ابائے پہن لیتی ہیں، جب اپنی شہر کے بازاروں میں جاتی ہیں تو یہ ابائے پہن لیتی ہیں، جب یہ مزارات پہ جاتی ہیں تو ان کے دوپٹے بھی سر پہ نہیں ہوتے. یہ کس طرح کا ادب ہے، یہ کس طرح کی محبت ہے؟ کیا اولیاء کرام نے ہمیں یہ سکھایا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لیے جو انسانوں تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد صحابہ کرام آئے، پھر تابعین، امام آئے، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر اولیاء کرام. اس ذریعے سے آگے جو ہے وہ دین پھیلتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس دین کی خاطر حضرت امام حسین نے اپنا پورا کنبہ جو اللہ کی راہ میں قربان کیا. تو کیا کبھی آپ نے سنا کہ ان کے ساتھ جو خواتین تھیں، جب ان کے جوان بیٹے شہید ہوئے، سیدہ زینب کی مثال لے لیں کہ وہ اپنے خیمے سے بے پردہ نکلی. اس سے بڑی تکلیف کیا ہوتی ہے ایک ماں کے لیے کہ اس کے 2 جوان بیٹے جو ہیں وہ شہید ہو جائیں، لیکن وہ تو پھر بھی بے پردہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب
میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں تو میری چارپائی کے چاروں طرف جو ہے نا مطلب ایک چھڑی جو ہوتی ہے نا وہ باندھ دی جائے اور اس کے اوپر چادر دی کروانی ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، وصیت فرمائی مولا علی علیہ السلام کو، تاکہ میرا کفن بھی جو ہے نا وہ کسی غیر محرم کی اس پہ نظر نہ پڑے۔ تو یہی دین آگے پھیلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم تک یہی اصل روح دین کی یہی ہے۔ اور قرآن پاک میں جب اللہ نے بتا دیا عورت چھپانے کی چیز ہے، اچھا ٹھیک ہے تم لوگ یوٹیوبر ہو، تم لوگ سب کچھ ہو، لیکن جو اللہ رب العزت کی ذات نے حکم دے دیا اس سے بڑھ کر تو کسی کی کوئی بات کی اہمیت نہیں ہے نا۔ تو کہاں پہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں کہ عورت اس طرح جا کے چڑھائے مزاروں پہ؟ بتائے نا مجھے۔ یہ تو اولیاء کرام کی بھی تذلیل ہے، جنہوں نے دین کی خاطر حضور غوث پاک کی مثال لے لیں، ان کی والدہ نے چھوٹی عمر میں ان کو علم دین سیکھنے کے لیے اکیلے روانہ کر دیا تھا، قافلے میں جس قافلے پر حملہ ہوا تھا، اور اس قافلے میں اس حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ڈاکوؤں سے کہا تھا کہ میرے قمیض کی اس جگہ پہ جو ہے نا اتنے اتنے درم جو ہے میری امی نے سلائی کیے تھے۔ تو انہوں نے وہ حیران ہو گئے کہ یہ اتنا چھوٹا بچہ سچ بول رہا ہے اور ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور وہ جتنے ڈاکو تھے ایمان لے آئے تھے۔ اولیاء کرام نے تو ہمیں یہ سکھایا، سچ بولنا، برائی سے بچنا، اللہ کے حکم کے اوپر جو ہے نا عمل کرنا۔ لیکن یہ کیا کر رہی ہیں، اور وہاں پہ جا کے اس طرح کی چیزیں آپ سریعام دکھا رہی ہیں، پروموٹ کر رہی ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں، لوگوں کو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ہوتا ہے مزاروں پہ، اولیاء کرام کی تذلیل کر رہی ہیں، تاکہ لوگ جو ہے جو تھوڑا بہت مانتے بھی ہیں، جو تھوڑی بہت رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اللہ کے نیک لوگوں کی، بزرگوں کی، وہ بھی نہ کریں، کیونکہ آپ نے تو دکھائی ایسی چیزیں ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ وہاں پہ بال رگڑ رہی ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک بار باؤنڈ نکلا پھر دوسری بار باؤنڈ نکلا، ہم نے شاپر باندھا تو استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ تو اس کا مطلب ہے تمہاری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہے، تم لوگ محتاج ہو، تم لوگ جاتے ہو پھر وہاں پہ دعائیں مانگتے ہو تو ان کے ذریعے سے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تمہاری اپنی دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہے، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں اللہ رب العزت کی ذات نہیں سنتی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ ایسے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے اولیاء کرام کو آج بچے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مزاروں پہ نہیں جانا، یہ شرک ہے، حالانکہ شرک نہیں ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ جب ہماری نئی نسلیں اس طرح کے کام دیکھتی ہیں نا مزاروں پہ ہوتے ہوئے، جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو وہ پھر ہمیں مطلب ہمارے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں کہ تم لوگ یہ کرتے ہو۔ تو ہمارے پاس تو جواب ہی نہیں ہوتا اپنے بچوں کو دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا نا، تو یہ کیا مطلب آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ جاؤ گے اور آپ وہاں پہ شاپر باندھو گے؟ تو یہ تو پھر وہی ہوا نا، وہ درخت جس پہ آپ شاپر باندھ رہے ہو، کیا وہ آپ کی من کی مرادیں پوری کر سکتا ہے؟ ایک دیوار پہ آپ بال رگڑ رہے ہو، کیا اس سے آپ کا گنج پن ختم ہو جائے گا؟ آپ کے بال نہیں اگائیں گے؟ استغفر اللہ۔ اتنا ہی تم لوگوں کے یہ عقیدے ہیں نا، پھر سارا ٹبر وہیں ڈیرے جما لو۔ تو ان لوگوں کی وجہ سے کچھ مسلک بھی جو ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں، حالانکہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کوئی مسلک کوئی فرقہ اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ اس طرح جا کے یہ والی خرافاتیں کریں۔ وہاں پہ جانے کے نا بڑے آداب ہیں، آپ تھوڑا سی علم دین سیکھیں، مزار پہ جانے کے بھی آداب ہیں، آپ ادب سے جائیں، ٹھیک ہے، اور نیت رکھ کے جائیں کہ یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ وہاں پہ فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اور کریں اللہ رب العزت کی ذات سے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے سننے والی واحد، ٹھیک ہے، اور دعاؤں کو قبول فرمانے والی۔ تو انہوں نے کیا کہا جی، شاپر باندھ دیا، ایک بار باؤنڈ نکل آیا، دوسری بار پھر شاپر باندھا، تیسری بار کہہ رہا ہے میں نے باندھ بھی دیا ہے، کس لیے باندھا ہے؟ شادی کے لیے؟ نہ میں نے تو پھر باؤنڈ کے لیے۔ تو یہ دنیا دار لوگ ہیں جو نفسانی خواہشوں کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے دنیا کی لذتوں میں یہ کھو گیا، انہوں نے دنیا ہی مانگنی ہے۔ اگر یہ آخرت کے لیے فکر مند ہوتے نا تو اس طرح کی حرکتیں کبھی بھی نہ کرتے اور اولیاء کرام کے بتائے ہوئے رستے کے مسافر بنتے، کیونکہ انہوں نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنتیں مشقتیں کی ہیں۔ یہ چیزیں نہیں کہ انہوں نے شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈے کہ شاپر باندھ لیا تو ہماری من کی مرادیں پوری ہو گئیں، بال رگڑ لیے تو ہمارے بال آ گئے، نہیں، انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے دعائیں مانگی اور مخلوق کے لیے انہوں نے کوششیں مشقتیں کی ہیں، اور مخلوق کے حالات دیکھ لیں آپ۔ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔